آج کیا میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جناب امیر معاویہ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، اس کی وضاحت کروں تو گستاخی میں نے ان کی کوئی نہیں کی۔ میں نے ایک بات بتائی تھی، جس طرح کہ میں نے کہا کہ صحابہ بھی اہل بیت بھی معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اہل سنت کا تو یہی مسلک ہے اور اس پر دلیلیں بھی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ اس دور میں جو کربلا میں ہوا اور جو کچھ یہ معاملات ہوئے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ بدر کی جنگ آپ کو یاد نہیں ہے؟ بدر میں جو مارے گئے تھے، اور یہ بنو عبد شمس اور عبد مناف، ان کا رشتہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جد اعلیٰ ہے اور ایک بنو امیہ کے، تو یہ جا کر اوپر ایک خاندان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر گھر میں بات کی جائے، اچھی بات کی جائے، سمجھایا جائے، ابتدا ہی سے بچوں کو درس دیا جائے تو بچے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نفسیاتی بات ہے۔ آپ کے محلے میں یا آپ کے گھر میں ایسا نہ ہو تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن عمومی طور یہ ہے کہ ہم بچوں کو منع کرتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں بزرگ کی اس نے محلے میں گستاخی کی یا سلام نہیں کی اہمیت، سب کچھ سمجھائی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ بنو امیہ کی جو اختلاف تھا، وہ اگر وہ رویہ اگر یہ حضرات کہہ دیتے، ان کو سمجھاتے کہ یہ رسول اللہ کا خانوادہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، تو تم اپنا رویہ نرم رکھنا، تو یہ جو بعد میں جو معرکہ ہوا ہے، جو کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، تو یہ معرض وجود میں شاید نہ آتا۔ لیکن اس دور میں جو ان کا مناقشہ ہوا، اور پھر آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ بڑے ان کے باادب ہیں اور ہمارے معاذ اللہ کو ہم نے گستاخی کی ہے، ہم نے گستاخی نہیں کی۔ گستاخی اگر یہ ہے تو میں اکابر امت کی ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کان پکڑیں گے۔ وہ کرتے ہیں سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ تسویہ مابین سنی و شیعہ، اس میں آپ نے ایک گفتگو فرمائی ہے خلافت راشدہ پر۔ گستاخی والے صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہوں گے، سمجھ آئی نا؟ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جناب معاویہ پر جو انہوں نے بحث کی ہے اس کو ذرا، وہ موجود ہے، انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے دور میں خلافت کا ظاہر ڈھانچہ رہ گیا، روح ختم ہو گئی۔ یہ تھوڑا جملہ ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ کیا گستاخی ہے؟ یہ تو نہیں ہے۔ میں آپ کو اور دلائل بھی دوں گا، محیر العقول، عقل حیران ہو جائے گی وہ واقعات پڑھ کر، اور ایسے ایسے اکابر کے میں قول آپ کو کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ان کے پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ اب ان کے لیے رائے قائم کریں کہ یہ آپ کے نزدیک بھی گستاخ ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، ہم نے تو ایسی باتیں کبھی کی نہیں۔ کیوں کہ ایک جو اتحاد امت کی ایک فضا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے علی اور معاویہ کو آپس میں جھگڑتا ہوا ہم نے نہیں دکھایا۔ اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہوں، اور جناب علی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں،
آپ کو کیا پتا؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا سے بڑا اور تمام علماء امت جس کی عزت کرتے ہیں، جس کے نام پر سر جھکاتے ہیں، اور بڑے بڑے مؤلفین حدیث اس کے نام آنے پر اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں، جناب حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی سعودی عرب کا جو مسلک ہے، مذہب ہے، وہ حنبلی ہے، حنابلہ۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جو تقریر کی ہے، آپ امام احمد ابن حنبل کو بھی گستاخ کہیں گے؟ آئیے امام حنبل کو میں سامنے لاتا ہوں، انہوں نے اس سے بھی بڑی گستاخی کی ہے۔ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ان سے بڑی گستاخی کی ہے، اور آپ مجھے لکھ کر دیں گے کہ امام احمد ابن حنبل گستاخ ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، اور وہ بدترین، جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا، تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے، جاہز۔ تو بدترین صورت والا ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بدصورت تھا وہ۔ اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے، جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہوں، حضور سے ملتا جلتا، اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی، اتنا فصیح تھا وہ۔ جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائیں۔ حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں، اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا۔ تو یہ بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر، آپ سب، ہم جس چیز کی بچوں کو ہم اہمیت دلائیں گے وہ بچے اس پر عمل کریں گے، اور اگر آپ کہیں آپ کے بزرگ تو دلاتے ہیں، بچے خود نہیں عمل کرتے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن کم از کم پھر لوگ تو ہونا سامنے گواہ ہوتے ہیں کہ جناب ان کے والد نے یہ کہا تھا، آج یہ خود عمل نہیں کر رہے۔ ایسا ثبوت بھی کوئی نہیں ہے جی۔ اور پھر دیکھیں نا، جناب حسین جیسی شخصیت موجود ہو، انصاف یار کرو، حسین کا میں تو کچھ لگتا ہوں اس یعنی اجتماع میں حسین کے خاندان